اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مخلص ہیں یا ہمارے ساتھ نفرت کرتے ہیں، اس کا اندازہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ کون سی ایسی نشانیاں ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سامنے والا جو بندہ ہے، ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ، کام کرنے والے لوگ، یا جس طرح بھی ہمارے جو بھی ہمارا اس کے ساتھ کنیکشن ہے، تو وہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ لوگ ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں یا ہمارے ساتھ دل سے مخلص ہیں؟ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور کون سی ایسی نشانیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں بھائی یہ انسان جو ہے یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں یہ بات کریں گے۔ جو انسان آپ کے ساتھ مخلص ہوگا، جو آپ کے ساتھ انسان آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوگا، آپ نے کوئی بھی اچیومنٹ حاصل کی، کوئی بھی کامیابی آپ کو ملی، تو وہ بندہ آپ کو ان الفاظ میں کنگریچولیشنز کہے گا کہ آپ نے بہت محنت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا پھل دیا، ماشاءاللہ، بارک اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دیں، اور مزید آپ اسی طرح محنت کرتے رہیں، آپ بہت بڑا مقام حاصل کریں گے۔ اس طرح کے الفاظ، یا ضروری نہیں ہے کہ یہی الفاظ ہوں، یعنی دعائیہ کلمات کے ساتھ یا اچھے الفاظ کے ساتھ یا اچھی نصیحت کے ساتھ وہ انسان آپ کو مبارکباد دے گا اور آپ کی اچیومنٹ کو آپ کو وش کرے گا۔ لیکن جس انسان کے دل میں آپ کے لیے ذرا سی بھی، بہت زیادہ نہیں، ذرا سا بھی بغض ہوگا یا آپ کے لیے حسد یا نفرت ہوگی، وہ انسان دیکھے گا پہلے ساری سچویشن کو کہ آپ نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی۔ اگر تو آپ کو بآسانی یہ چیز مل گئی، کوئی بھی چیز ہے، تو وہ کہیں گے اچھا یہ تو ایزی تھا، یہ تو آپ کے لیے آسان تھا، اس لیے آپ نے کر لیا، آپ کو جاب مل گئی ہے اچھی، تو ہاں جی، کیونکہ اس میں اتنے زیادہ پارٹیسپینٹ نہیں تھے، اس وجہ سے آپ کو اتنی محنت نہیں کرنا پڑی۔ اگر یہ سارے معاملات نہ بھی ہوں تو پھر آپ کو جواب یہ آئے گا کہ آپ کی قسمت اچھی تھی، اس وجہ سے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے، کریڈٹ آپ کو بالکل بھی نہیں دیں گے، بلکہ آپ کہیں گے کہ آپ کی قسمت اچھی تھی، اس وجہ سے آپ کی یہ سارے معاملات ہو گئے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا، تو یہ دیکھنے میں ہمیں اتنا محسوس نہیں ہوتا کہ اچھا اس انسان وہ کہہ دے گا کہ وہ سارا کریڈٹ، یعنی وہ آپ کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے، نہ آپ کی محنت کو دیکھیں گے، نہ وہ آپ کی کسی بھی، وہ بس یہ کہیں گے تمہاری تو قسمت ہی اچھی ہے، تمہاری لک چل گئی ہے، اس وجہ سے سارے معاملات ہوئے، ورنہ مقصد یہی ہوتا ہے بیچ میں کہنے کا کہ تم نے محنت نہیں کی، تم نے ورک ہارڈ نہیں کیا، یہ تو بس تمہاری قسمت اچھی ہے، اس وجہ سے تمہارے معاملات سارے سیٹ ہو گئے۔ قسمت کو وہ کر دیں گے لیکن آپ کو بالکل بھی نہیں کریں گے۔ ہاں بالکل، ساری جو انسان کے معاملات ہیں دنیا کی، وہ سارے قسمت کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر قسمت میں یہ لکھا ہو کہ یہ انسان اگر اس نے کوشش کی تو اس کو مل جائے گا، کوشش نہ کی تو نہیں ملے گا، تو پھر انسان کیا کرے؟ تو کوشش جو ہے، اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہوگی کہ اگر آپ کو کبھی کوئی نقصان ہو جائے، کوئی چیز ہے جو آپ سے چھن جائے، تو جو مخلص لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے کہ آپ کو یعنی جیسے تسلی دینا یا آپ کے لیے بیسٹ وشز والے الفاظ استعمال کرنا، اور کہیں گے کہ تم دوبارہ، آپ کو یعنی موٹیویٹ کریں گے، آپ کو ڈی موٹیویٹ کبھی بھی نہیں کریں گے وہ۔ لیکن جو انسان آپ سے نفرت کرتا ہوگا، پہلے تو وہ اچھا خاصا آپ کو اور رلائے گا، آپ پہلے ہی پریشان ہیں، وہ آپ کو اور پریشان کرے گا ایسے الفاظ سے، اوہو تم سے یہ نعمت چھن گئی ہے، اب کیا ہوگا، اچھا نہیں ہوا تمہارے ساتھ، بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ کیا ہو گیا تمہارے ساتھ، بہت بڑا لاس ہو گیا تمہارا، تو اب تو تم نہیں کر سکتے یہ اتنا، یعنی بالکل تمہیں کوشش پوری ہوگی اس کو ڈی موٹیویٹ کرے تاکہ دوبارہ سے کھڑا نہ ہو سکے۔ جو ذرا سا بھی جس کے دل میں بغض ہوگا، وہ آپ کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ انسان ہمارے لیے ایسا سوچ رہا ہے، اور حالانکہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ کہ جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انسان ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے کوئی نعمت آپ کے پاس آ گئی، کوئی بھی نعمت ہے آپ کے پاس، دنیاوی نعمت ہے کوئی بھی، تو وہ انسان آپ کی خوشی میں کبھی بھی شریک ہو جائے گا،
لیکن آپ کی خوشی میں کبھی بھی خوش نہیں ہوگا وہ انسان جو آپ سے بغض رکھتا ہو، جو آپ سے نفرت کرتا ہو۔ آپ کی خوشی میں آپ نوٹس کرتے رہیے گا، وہ کبھی بھی آپ کی خوشی میں آ کر مسکرائیں گے نہیں، چہرے پر ایک بناوٹی سی مسکراہٹ ہوگی۔ کوشش یہی ہوگی کہ میں اس کے جو خوشی کا موقع ہے یا تو لیٹ جاؤں یا میں وہاں سے جلدی چلا جاؤں واپس۔ کوشش یہی ہوگی کہ میں اس کے خوشی کے معاملات میں شامل نہ ہوں، بہانہ کر دوں کوئی، یا میں لیٹ جاؤں یا میں شامل نہ ہوں۔ لیکن جب آپ پر کوئی مصیبت آئے گی، سب سے پہلے وہ آ جائیں گے آپ کے مزے لینے کے لیے کہ آپ کی جو ناکامی آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے، تو وہ آپ مزے لینے کے لیے آئیں گے کہ دیکھیں ذرا ہم یہ ناکام ہو گئے نا، ذرا اس کو تھوڑا سا اور تڑپا کے آئیں۔ وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کو کامیابی، اور ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کو کسی چیز کے لیے، چھوٹی سی مثال ہے، آپ نے کسی جاب کے لیے انٹرویو دے دیا یا کسی جاب کے لیے کوشش کی، وہ آپ کی جاب نہ ہو سکی، تو جو آپ سے مخلص انسان ہیں وہ آ کر آپ کو یہ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم تم دوبارہ ٹرائی کر لینا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، آپ نے بڑی محنت کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا ختم نہیں ہو جاتی یہاں پر۔ آپ کو فل موٹیویٹ کریں گے تاکہ آپ اپنا تھوڑا سا آپ کو نا پریشانی آپ کی کم ہو۔ لیکن جو لوگ ہیں اس طرح کے دوسری ٹائپ کے لوگ، وہ کیا کریں گے، آ کر آپ کو کہیں گے اچھا نہیں ملی، اوہو تمہیں پتہ ہے کہ فلاں شخص کو نا جاب مل گئی، بڑی اچھی جاب ہے، اور آپ کو پریشان کریں گے تاکہ ایک تو آپ کو آپ کا کام نہیں ہوا، دوسرا آپ تاکہ اور آپ پریشان ہوں۔ تمہیں پتہ ہے وہ نا اس کو اس طرح جاب ملی ہے اور اس طرح اس کے معاملات سارے ہو گئے ہیں، یہ تو بڑا اچھا چانس تھا، تمہارا نہیں ہو سکا، اوہو یہ تو بڑا بیڈ لک ہو گئی تمہارا یہ کام نہیں ہو سکا ہے، تم نے محنت نہیں کی ہوگی، یا تم نے زیادہ انٹرسٹ نہیں لیا ہوگا، تم نے ایسا کیا، تم نے ویسا کیا۔ فلاں شخص کو دیکھا ہے، اس نے تو جیسے ہی ڈگری کمپلیٹ کی ہے اسے تو بہت اچھی کمپنی میں جاب مل گئی ہے، تمہیں تو اتنے سال ہو گئے گھر بیٹھے، حالانکہ تم زیادہ قابل انسان ہو لیکن پھر بھی تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا۔ یعنی فل اس کو کوشش ہوگی کہ زیادہ اس کو اور پریشان کیا جائے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی نعمت آ جاتی ہے، چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اگر آپ نے کوئی اچھی چیز خرید لی ہے، یا آپ نے گھر خرید لیا ہے، یا گاڑی خرید لی ہے، یا آپ نے کوئی بھی اچھا اپنا کام کر لیا ہے، تو جو خوش ہونے والے لوگ ہوں گے وہ آپ کو خوشی کے ساتھ مبارکباد دیں گے، آپ سے ٹریٹ بھی مانگ سکتے ہیں، آپ خوش ہوں گے۔ لیکن جو لوگ خوش نہیں ہوں گے وہ آپ کو اس چیز کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، بالکل بھی نہیں دیکھیں گے، اور اگر آپ نے وہ چیز استعمال کی اور آپ کو وہ چیز استعمال کرتے ہوئے بھی آپ دیکھیں گے ان کا موڈ بن جائے گا، جتنی مرضی کامیابی ہو تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کا موڈ بن جائے گا اور آپ کو وہ اگنور کریں گے۔ یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ نے آپ نے محنت کر کے کوئی چیز حاصل کی ہے تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کا موڈ بنا ہوگا، وہ بالکل آپ کو اگنور کریں گے، آپ کے ساتھ بالکل اچھے طریقے سے بات نہیں کریں گے، اور آپ کو بالکل فل ٹائم اگنور۔ اور ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ جو انسان آپ کے مخالف ہوگا وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے، چاہے انہیں کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے، آپ کے مخالفین کے ساتھ وہ آگے آگے کھڑے ہوں گے۔ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ دل میں بغض رکھتے ہیں اور آپ سے شدید نفرت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ آپ کا کسی قسم کا بھی ان کے ساتھ تعلق ہو، ایسے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا، واپس ان کے ساتھ آپ نفرت کریں؟ نہیں، کسی کے ساتھ نفرت نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا ہے۔ ایک انسان جو مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن کے دل میں کبھی بھی کسی دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لیے بغض یا حسد نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم جن پر ہوتا ہے ان کے اوپر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ جو انسان دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں وہ کبھی، کامیابی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی ہر نعمت آپ کو مل جائے، آپ بالکل صحت مند اور ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں، اب اگر کوئی کہے آپ کو کہ آپ ایسا کریں، ہمارے سے کروڑوں اور اربوں روپے لے لیں، دونوں آنکھیں دے دیں، کیا آپ دیں گے؟ یعنی پوری زندگی آپ دیکھ نہ سکیں، کیا آپ دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کوئی آپ سے کہے کہ ہماری ساری جائیدادیں لے لو اور صرف اپنے 2 ہاتھ ہمیں دے دو، کیا آپ دیں گے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھی اللہ کی نعمت ہے، کوئی انسان کہے کہ ایون کہ ایک دانت تک بھی انسان نہیں دے سکتا دوسرے انسان کو، یعنی اتنا محتاج ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ دی ہوئی نعمتیں ہیں،
دیکھیے اب آپ کے سر پر بال ہے اور کتنے لوگوں کے سر پر بال نہیں ہوں گے، تو آپ اس کا بھی شکر، ہم ایک ایک بال کا شکر نہیں ادا کر سکتے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا سرجریز کروا کر دولت لگا کر نقلی بال اور اپنے ہی بال نکلوا کر اپنی یعنی سر کے اوپر لگوانا اور بال نہ ہونے کی وجہ سے کتنے پریشان ہوتے ہیں، لیکن اپنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو یہی کامیابی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کون سی صورت میں انسان کو انعام دیتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے اس کے لیے صحت ہے۔ صحت ہے، صحت سے بڑھ کر، تندرستی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، ہم کتنی بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو واقعی یہ ہزار نعمت ہے، ہزار نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحت بہت بڑی چیز ہے، اگر صحت نہیں ہے تو انسان کے لیے کچھ نہیں، تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ آپ کے ساتھ مخالفین ہوں، تو جو مومن کا دل ہوتا ہے، مومن کے دل جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کے دلوں سے بھی زیادہ نرم ہوں گے، اتنے زیادہ ان کے دل نرم ہوں گے۔ اور مومنین جو ہوتے ہیں ان کے دل بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں، وہ کسی کے لیے نفرت، بغض، حسد اور اس طرح کی چیزیں اپنے دلوں میں نہیں پالتے۔ خود غرضی، لالچ، حرص، اس طرح کی چیزیں مومن کے دل میں نہیں ہوتی، اور جس مومن کے دل میں یہ ساری باتیں ہوں گی وہ پھر مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک دل میں یا تو حسد ہو سکتا ہے یا ایمان ہو سکتا ہے۔ اگر حسد ہے ایک مومن کے دل میں تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اس کے دل میں حسد نہیں ہوگا۔ دونوں چیزوں میں سے ایک مومن کے دل میں ایک چیز ہو سکتی ہے، تو پھر کوشش کیا کریں کہ اپنے دل میں ایمان رکھیں، نہ کہ حسد اور اس طرح کی چیزیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے نہ رکھی جائے۔ بعض دفعہ جانتے بوجھتے بھی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کو سمجھ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناسمجھی میں کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ ہوتی ہے کہ یار یہ انسان ہے تو ہم اس کے ساتھ نفرت کیوں پال لیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عزت دے دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نواز دیا، تو لوگ حسد اور بغض پالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ حسد کرنا یہ ایسا ہے، نفرت کرنا ایسا ہے اللہ کے ساتھ چیلنج کرنا، جنگ کرنا۔ معاذ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک فیصلہ نہیں کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑائی کرنا، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عزتوں سے، زیادہ دولت سے، صحت سے، ہر چیز سے نواز دیا اور ہمیں محروم رکھا، تو ہم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیلنج اور اللہ کے ساتھ لڑائی اور اللہ کے ساتھ مقابلہ، اللہ کی جو دی ہوئی تقدیر ہے اس کے ساتھ مقابلہ، استغفر اللہ، ایسا ایک مومن انسان کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ کبھی بھی نفرت نہ کریں، کبھی بھی دل میں بغض نہ پالیں، کبھی بھی کسی انسان کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں، کہ جو انسان دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ سارا ہے کہ جو بھی انسان کامیاب ہوتا ہے اس انسان کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں، کہ کسی طریقے سے بس اس کو اس کے ٹریک سے ہٹایا جائے، یہ کامیاب نہ ہو جائے۔ کوئی بھی کام شروع کریں گے، کوئی بھی جیسے بزنس ہے، آپ نے بزنس شروع کرنا ہے، تو جو اچھے لوگ ہوں گے آپ کو موٹیویٹ کریں گے، کہ آپ کو مشورے دیں گے، اچھے مشورے کہ جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ لیکن جو انسان آپ سے نفرت کرتے ہوں گے وہ آپ کو فل ٹائم، ان کو ٹائم ہو نہ ہو انہوں نے فساد ڈالنا اور آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دینا ہے، کہ اچھا وہ انسان، اس نے تو بزنس سٹارٹ کیا تھا 3 مہینے میں، 6 مہینے میں اس نے تو بزنس کھڑا کر لیا اپنا، تمہیں تو سال ہو گیا، تمہیں تو 5 سال ہو گئے، تمہارا نہیں ہوا۔ یعنی اگر تو وہ انسان کوئی مسٹیک کر رہا ہے، کوئی غلطیاں کر رہا ہے، کہ وہ اپنا نہیں سارا اپنا نظام سنبھال رہا، تو اس کو بجائے اچھا مشورہ دینے کے فل ٹائم اس کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے ٹریک سے ہٹ جائے۔ جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہوں گے وہ ایسا کرتے ہوں گے۔ اب اور بھی بہت ساری نشانیاں ہوں گی جو شاید مجھے معلوم نہ ہوں، کہ کیسے انسان کو تجربات سے اور بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر فیس کرنا پڑتی ہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں؟ ایسی صورتحال میں یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے زیادہ گہری دوستی، اپنے راز وغیرہ ایسے لوگوں کو نہ بتائیں، کہ جن کو پتہ ہو کہ یہ آپ سے نفرت یا بغض آپ کے لیے رکھتے ہیں، ان کو راز نہ بتائیں، ان کے ساتھ اپنی نعمتیں زیادہ شیئر نہ کریں، بات چیت کریں۔ ایسا نہیں کہ ناراضگی پال کر بیٹھ جائیں، ناراضگی نہیں کرنی، بلکہ پھر ایسا کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کو فل ٹائم
اگنور ماریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔